تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت جناب مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ، کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج جس وقت کہ ہم پروگرام لائیو کر رہے ہیں، جمعہ کا بابرکت دن ہے، اور جمعہ کے دن تو ویسے ہی نیکیوں کا ثواب اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو جہاں دیگر عبادات کا، دیگر نیکیوں کا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے، درود پاک بھی ایک ایسی نیکی ہے کہ جمعہ کے دن بندہ پڑھے تو عام دنوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کا دن نیکیوں میں دل لگانے والوں کے لیے سمجھے کہ ایک بڑا ہی پیارا یہ دن ہے، اور جو چاہتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکے، جمعہ کا دن اس کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو آئیے آج نیت کیجئے کہ جمعہ کا دن بھی ہے، مسجد میں بھی انشاءاللہ جمعہ میں ایک تعداد نماز کے لیے جاتی ہے، تو مسجد میں آتے وقت، مسجد سے جاتے وقت سلسلہ رہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک مجھے اور یاد آئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عامہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی 80 سال کے جو صغیرہ گناہ ہیں اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آج کوشش کریں 80 مرتبہ، 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنا آپ سے ہو سکے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں اور اپنے رب کی رحمت کو پانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ جمعوں کی بابرکت صبح ایک بار لے کر پھر سے حاضر ہو چکے ہیں، ایک نئی صبح، اور مجھے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی، ہمارا ہی، ہم سب کا مقدر فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ ہمارے ساتھ آخر تک آپ نے رہنا ہے۔ جلدی جلدی اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں، رشتہ داروں، قریبی لوگوں کو ابھی سے اطلاع کر دیجئے کہ بھائی جمعہ کے دن ایک نئی صبح اسٹارٹ ہو چکا ہے، جلدی جلدی جوائن ہو جائیں اور پروگرام کی برکتیں حاصل کریں، علم دین بھی حاصل ہوگا، نعت مصطفیٰ بھی سننے کا موقع ملے گا، صلاۃ والسلام بھی ہمارے اس پروگرام میں ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم بھی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ اس ایک وقت کے اندر آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ یحسب ان مالہ اخلدہ۔
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی ہی پیاری صورت ہے، سورۃ الہمزہ، جو 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں سے جو ہے نا وہ منع بھی فرمایا ہے، اور مزید اس میں کچھ احکام ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بڑی ہی پیاری تفسیر ہے قرآن مجید کی، آسان اردو کے اندر تفسیر صراط الجنان، اس کو آپ حاصل کیجئے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ ہم جس رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اس کی کتاب تو پڑھتے ہیں، ایک تعداد ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی بھی، لیکن قرآن کریم کو سمجھنا یہ اس سے اعلیٰ مقام ہے۔ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، تو اس میں زیادہ افضل یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کیا رہا ہے، میرا رب اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ جیسے بھی یہ صورت ہم نے پڑھی ہے، اس کے علاوہ ہم کئی صورتیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے، یعنی آپ غور کریں، اگر جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، یا مسجدوں میں جاتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے ہم یہ صورت سنتے ہیں الحمد شریف، اس کے علاوہ ویسے بھی گنگناتے رہتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، کہیں سے تلاوت قرآن کریم سن لیا، تو اگر بلا مبالغہ کہا جائے کہ لاکھوں مرتبہ یہ صورت پڑھ اور سن چکے ہیں ہم، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس کا ترجمہ معلوم کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے جو پوری صورت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے لیے کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اب ہم تلاوت قرآن کریم کے بعد ایک نعت پاک کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ آخر تک آپ شریک رہیں۔ نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام کے اندر جلوہ فرما ہے، تشریف رکھتے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے الطاف بھائی سے انشاءاللہ ہم ایک بڑا سا پیارا کلام سنیں گے انشاءاللہ، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے گا، اور پروگرام کے اندر آگے بھی مزید آپ کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمارے نعت خوان سے آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ جو نمبر ہمارا اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس پر ہمیں بالکل جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں، اپنی وائس آپ ہمیں واٹس ایپ پر اس نمبر پر آپ بھیج دیجئے، وقت مناسب پر آپ کی اس وائس کو اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی جو لائیو چیٹ کے ذریعے سے اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو لائیو چیٹ کے ذریعے، لائیو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، تو لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہ اوپن ہے، آپ وہاں پر جا کر ہمیں جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی فرمائش کو بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی فرمائش کو پروگرام کے اندر شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر گی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر گی، سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے شوق تلاوت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، رہوں باوضو میں صدا یا الہی، نگاہ ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر، کرو خاشعانہ دعا یا الہی، کرو خاشعانہ دعا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، ہمیشہ کروں گا
پردے میں پردہ ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ تو پے کر حیا کا بنایا الہی تو پے کر حیا کا بنایا الہی میں نیچی نگاہ رکھوں کاش افسر میں نیچی نگاہ رکھوں کاش افسر عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو لباس اپنا سنت سے آراستہ ہو امام ہو سر پر سجایا الہی امام ہو سر پر سجایا الہی ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہمیں متقی تو بنایا الہی ہمیں متقی تو بنایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی غسیل مزاج تمشخر کی خصلت غسیل مزاج تمشخر کی خصلت سے عطار کو تو بچایا الہی ہمیں بھی دعاؤں کا صدقہ عطا کر ہمیں بھی دعاؤں کا صدقہ عطا کر ہمیں بھی دعاؤں کا صدقہ عطا کر عطاریوں کا بھلا یا الہی ہو ہم سنیوں کا بھلا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی ہو قفل مدینہ عطا یا
آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا ایک یہ کلام جو اللہ رب العزت کی بارگاہ پاک میں مناجات کی شکل میں آپ نے لکھی، اللہ پاک ہمیں اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ جو التجائیں جو دعائیں اس میں کی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے حصہ عطا فرمائے۔ تو ایف جی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور وہ ہے نفلی عبادات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو اور جنات کو جو پیدا فرمایا، مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر یوں بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسان اور جنات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب جب ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہمیں پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے کیا گیا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ضروری ہے۔ آج اگر ہم غور کرتے ہیں اپنے گرد و پیش میں، اپنے اطراف میں لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو مقصد ہمارا ہے پیدا ہونے کا، عبادت، اس کی طرف تو شاید ہم بہت کم ہیں اور دیگر کاموں کے اندر ہم زیادہ مصروف ہیں۔ تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں کرنا چاہیے۔ عبادت کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، مختلف طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ان عبادتوں کے اندر بطور خاص ایک اہم ترین عبادت وہ ہے نفلی عبادت، یعنی جو عبادت کی اقسام ہے اس میں سے ایک وہ ہے نفلی عبادت۔ اور جس طرح ہم نوافل پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی کچھ نوافل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد بھی نوافل کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح جو رات کے نوافل ہوتے ہیں، پھر دن کے نوافل ہوتے ہیں، پھر مختلف راتوں کے مختلف نوافل احادیث کریمہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان عبادتوں کی جو برکتیں ہیں، ان عبادتوں کا فائدہ ہے یقیناً آدمی کو دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی طرح کی کچھ عبادتوں پر گفتگو کریں گے کہ عبادتوں کے کیا فوائد ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبادت کرنے کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں آج بھی کل کی طرح ہمارے علی شیر مدنی۔ تو علی شیر بھائی کیسے ہیں؟ پہلے تو آپ بتائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آج پھر آپ نے کرم فرمایا۔ تو عبادات جو ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یقیناً دن میں بھی کرتے ہیں، پھر قیام اللیل بھی ہم نے علماء سے سنا ہے، بزرگوں سے، کہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس طرح کا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، یعنی رات کے ایک لمبے حصے تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا۔ اسی طرح کئی اولیاء کرام کا یہ معمول رہا کہ اللہ پاک کی عبادات جو ہے وہ ذوق شوق کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ رات میں کھڑے ہوتے تو 2 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، بعض جو ہے نا 2 راتوں کے اندر، 3 راتوں کے اندر ختم فرما دیا کرتے تھے۔ تو جو قیام اللیل ہے، رات کی عبادت، کچھ اس حوالے سے میں بتائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا عبادات، نفلی عبادت اور دیگر عبادات کو کرنے کا، کچھ وہ اگر ہمیں بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی، اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا الحمدللہ، اور عبادت کے لائق بنایا۔ جی، ورنہ اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو انسان تو ہیں پر وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک فقہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں ان پہ عبادت فرض نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں صحیح سلامت رکھا، ہماری عقل کو محفوظ رکھا، تو ہم پر عبادت فرض ہیں، الحمدللہ۔ خوش نصیبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں تو آپ تو سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، سبحان اللہ، پر آپ کا عالم کیسا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، نبیوں کے سردار ہیں آپ، سید المرسلین ہیں، صاحب جنت ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دنیا میں ہیں تو آپ دنیا والوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، ہے نا؟ مگر پھر بھی آپ کا عالم عبادت کا ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے کہ حضور اتنی بڑی شخصیت ہیں،
پھر بھی آپ کی عبادت کا ایسا معاملہ ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں بیان کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یعنی رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. خود بھی آپ قیام اللیل فرماتے اور اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. یعنی عبادت کرنا گویا کہ اللہ پاک سے قریب کرتا ہے انسان کو. واہ. اور جب ایک شخص اللہ پاک سے قریب ہو جائے تو دیکھیں پھر اس کے مرتبہ کیسے بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب ہے تو آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند. تو جو شخص اللہ پاک سے جتنا قریب ہوگا، جتنی قربت پائے گا، اللہ پاک اس کو اتنا مرتبہ عطا فرمائے گا. اور یہ یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے علی شیر بھائی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں، سب سے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے عظیم بندے ہیں، اللہ کے سب سے پیارے بندے ہیں. تو ان کی عبادت بھی اس لیول کی ہے. یقیناً ان کی عبادتیں بھی جو ہیں وہ ہماری عبادتوں کی طرح نہیں ہیں، اگرچہ کہ کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی اپنی کتابوں کے اندر، کچھ بد مذہبوں نے یہ بات بیان کی معاذ اللہ کہ امتی نبی سے عبادت کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے. استغفر اللہ. یہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، ٹوپی اور کرتا پاجامہ پہن کر، اس طرح کی کتابوں میں بات لکھی گئی ہے باقاعدہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ امتی جو ہے اگر کوشش کرے تو عبادت کے اندر اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے. وہ اس طرح کہ بھئی مثال کے طور پر وہ سمجھاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر ہے 63 سال، ٹھیک ہے. اب کسی کو اللہ نے عمر دے دی 100 سال تو زیادہ عبادت کر سکتا ہے، لیکن ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کا ایک سجدہ، نبی کی ایک عبادت جو ہے نا، وہ امتی کے ہزاروں سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہاں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت جو ہے، اس کا جو لیول ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، وہ انسان جو ہے اس کو پہنچ نہیں سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ امتی نبی کی عبادت سے زیادہ بڑھ سکتا ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، سراسر یہ گستاخی اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں. تو نبی پاک کی عبادت جو ماشاء اللہ نے بیان کی، مزید آپ کچھ بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا. جی. آپ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مرتبہ ایسا ہے حضرت جی کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کے برابر بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرے، صدقہ کرے، تو اس ایک صحابی کے ایک نیکی کے برابر نہیں. سبحان اللہ. تو جب ایک انسان کا پہاڑ کے برابر کوئی چیز خرچ کرنا، جس کا آج کے عام کے طور پر ہوتا بھی نہیں ہے، پر اگر کوئی خرچ بھی کرے تو ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اور میں افضل صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلقاً صحابی کی بات کر رہا ہوں، ان کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس حدیث پاک کے آگے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے. سبحان اللہ. یعنی قیام اللیل کی کتنی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تو یہ تمہیں برائیوں سے بھی روکتی ہے، گناہوں سے بھی باز رکھتی ہے، اور رب کا قرب نصیب فرماتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور کیا خوب فرمایا آپ نے، کہ قیامت کے دن تمام لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. پھر ایک منادی اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، یعنی وہ راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں. تو گویا کہ اعلان کیا رہا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں. تو پھر ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کی تعداد بہت کم ہوگی، اور ان کے لیے خوشخبری یہ ہوگی کہ ان کو بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان. اچھا، اس میں اور بڑی پیاری بات بیان فرمائی گئی کہ ان کو تو بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کا حساب شروع ہوگا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں بے حساب جنت داخلہ نصیب فرمائے. آمین. حساب کا تو معاملہ سمجھ لیں کہ
ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو بہت سخت ہوگا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم نفلی عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں جنت میں بغیر حساب داخلہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عبادت کی ہم بات کریں تو کیا آپ کی شان ہے، الحمدللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے جو متقین لوگ ہیں ان کی بھی سردار ہیں، پر آپ کا معاملہ کیسا کہ دن بھر آپ عبادت الہی مشغول رہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ رات میں قیام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک پر سوجن آیا کرتا تھا، اللہ اکبر، ورم آ جایا کرتا تھا، آپ اتنے زیادہ کھڑا ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی جن کے صدقے یہ امت بخشی گئی، جن کے صدقے جو ہے انبیاء نے اپنے لیے مطلب دعائیں کرائیں، وسیلہ مانگا، آپ کا عالم ایسا ہے کہ آپ اتنی زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز ادا فرماتے کہ مبارک قدموں پہ ورم آ جاتا، اور کبھی کبھی ان پہ زخم بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی گئی کہ حضور آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں، تو آپ نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا کتنا پیارا جملہ ہے، اور کون ادا کر رہے ہیں؟ نبیوں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں عبادت کیوں کر رہا ہوں، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جبکہ دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی نرالی ہے کہ اللہ پاک کے بعد اگر کسی ذات کا مرتبہ ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ یا اے میرے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ اس کائنات کا جو وجود ہے وہ آپ کی بدولت ہے، پھر بھی آپ کی عبادتیں ایسی ہیں کہ آپ عبادتیں اتنی کر رہے ہیں اور اب فرما رہے ہیں کہ میں رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، یعنی آپ کو پسند ہے کہ رب کی عبادت کی جائے۔ جیسے حضرت ماشاءاللہ فرما رہے تھے کہ جس کا جیسا مرتبہ ہوتا ہے اس کی عبادتیں ہی ویسی ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ عبادتیں کرنا تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادتیں کر رہے ہیں جن کے صدقے ہم گناہ گار بخشے جائیں گے، جن کے صدقے ہمیں جنت ملنی ہے، جن کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، ان کا عالم ایسا ہے، تو ہمیں کیسی عبادتیں کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادتوں کا ذکر ہوا، اور رمضان ابھی گزرا ہے نا، پچھلے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی رمضان گزرا ہے۔ آج 5 شوال ہے، یعنی 5 دن پہلے ہی آپ جو کہیے کہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہوا۔ اب ماہ رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس بات کو بیان فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جو ہے اپنی مبارک پیٹھ کو بستر سے نہ لگاتے، یعنی بستر پر تشریف ہی نہ لاتے، آرام ہی نہ فرماتے۔ اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت، دن میں روزہ یقیناً ہوتا ہے، پھر رات میں اللہ کی عبادت، اس کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمانا کہ آرام ہی کو ترک فرما دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پاک۔ پھر جب کھڑے ہوتے تو اس قدر کھڑے ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر کچھ کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کثرت سے عبادت پاک فرمایا کرتے کہ مبارک قدموں کے اندر ورم آ جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ آدھی رات قیام فرمائے محبوب یا اس سے کم کر دیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ سے محبت اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا انداز ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا بھی انداز تھا۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات کرتے ہیں تو اس مبارک دور کا بھی ایک بڑا ہی پیارا یوں سمجھے کہ معاملہ تھا۔ ان حضرات نے جو عبادتوں کی مثالیں قائم کی، اور ان حضرات نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا تھا نا، نبی پاک کے شب و روز کو دیکھا تھا، نبی پاک کی عبادتوں کو انہوں نے دیکھا تھا، تو اگر وہ مدینہ پاک کے اندر ہوتے یا مدینے سے باہر ہوتے، جہاں بھی ہوتے، ان کا بھی یہ عالم ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا کہ رات میں اللہ کی عبادت کرنا اور دن میں جو ہے نا مخلوق خدا کے کاموں کو سر انجام دینا،
لوگوں کی داد رسی کرنا، لوگوں کی مدد کرنا صحابہ کرام کا یہ مبارک انداز تھا۔ میں چاہوں گا کہ اس پر اگر ہمارے کچھ مظفر بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، جن خوش نصیب ایمان والوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملی ہو، آپ کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہو، ابھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق عبادت پر جو تذکرہ ہو رہا تھا، رات بھر جاگ جاگ کر عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی جستجو اور سعی، تو آپ کی صحبت میں الحمدللہ صحابہ کرام کا بھی یہ انداز تھا کہ نیکیوں کے معاملے میں پیش رہا کرتے تھے، آگے بڑھ جانے کی، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار آپ نے حمص کے باشندوں کو ایک مکتوب روانہ فرمایا، تو حمص کے فقراء اور محتاجوں کی فہرست طلب کی۔ اب دیکھیے، بڑی عجیب اور حیرت کی بات ہے، کسی ملک، کسی شہر میں وہاں کے غریب حاجت مندوں کی فہرست۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جی این آر ایف ڈپارٹمنٹ بھی کام کرتا ہے، تو رمضان کے موقع پر ضرورت مند حاجت مندوں کی فہرست ہم نے بھی علاقوں سے جمع کی کہ جن کو ضرورت ہے، اور پھر ان کو راشن کٹ وغیرہ پہنچانے کا بھی کام کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سنت پہ گویا ایک طرح سے عمل ہوا الحمدللہ۔ تو جب آپ نے فہرست طلب کی، نام پڑھتے پڑھتے جن کو وہاں کا حاکم بنایا تھا ان کا نام بھی اس فہرست کے اندر شامل تھا، غریبوں کی فہرست میں، ضرورت مندوں کی فہرست میں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا نام دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو انہیں، آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ مناسب مقدار میں ان کو تو ہم وظیفہ دیتے ہیں، ان کے جو اخراجات، ان کا جو مشاہرہ ان کو دیا جاتا ہے، تو پھر ان کا نام غریبوں کی فہرست میں کیسے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا امیر المومنین، ان کو جو کچھ ملتا ہے نا، یہ ملنے والی وہ رقم بھی فقراء پہ، مساکین پر جو ہے نا تصدق کر دیتے، سبحان اللہ، بانٹ دیتے، سب، کیا بات، اپنے لیے نہیں رکھتے۔ پھر کچھ لوگوں نے جو ہے نا ان کے بارے میں کچھ شکایات کی، 4 شکایت پیش کی۔ ایک شکایت کیا تھی کہ یہ دن جب نکل جاتا ہے، دن کا بڑا ایک حصہ نکل جاتا ہے، اس کے بعد یہ نا ہم سے ملاقات کرتے ہیں۔ دوسری شکایت تھی کہ رات کے وقت نا ملاقات نہیں کرتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایک دن یہ پورا دن جو ہے نا کسی سے نہیں ملتے۔ اس طرح سے 3-4 جو ہے ان لوگوں نے یہ سوال کیے، اور چوتھا یہ تھا کہ مہینے میں ایک مرتبہ نا ان پر غشی کا، بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ 4 چیزیں تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جو بھی ایسا معاملہ ہوتا، اور آپ کی یہ زبردست تربیت ہے کہ آپ جس کو حاکم مقرر کرتے اس پر خاص توجہ فرماتے اپنے ماتحت، اور آپ ہی کی تربیت ہے، آپ کا یہ ارشاد ہے کہ قوم کا سردار ہی قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ انداز سکھایا گیا کہ حاکم بن کے نہیں، خادم بن کے رہنا ہے، رعایا کی خدمت کرنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے ان سے جب ملاقات کی تو اہل حمص کی ان شکایات کو پیش کیا اور وضاحت طلب کی۔ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ دن کے وقت جو ہے دن کا کافی حصہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ملتے ہیں، پھر رات میں ملاقات نہیں کرتے، پھر جو ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کسی سے نہیں ملتے، اور پھر کبھی کبھی غشی کا دورہ، بے ہوشی کا دورہ آپ پر پڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے وجہ بتائی۔ اب وجہ سنے، ناظرین بھی سنے کہ ہمارے صحابہ کرام جو ہے کس قدر عبادت کرنے والے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے چاشت کے وقت اس لیے نکلتا ہوں کہ میرا کوئی خادم نہیں ہے، اور میری بیوی، میری زوجہ محترمہ جو بیمار ہے، تو آدھا دن تک جو ہے نا میں اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہوں، امور خانہ داری، جیسے جو بھی ہے، اگر کھانا وغیرہ تیار کرنا ہے یا دیگر گھریلو جو کام ہے جو عام طور پہ اسلامی بہنیں کرتی ہیں، بیوی کرتی ہے، تو وہ چونکہ بیمار ہے اور خادم بھی کوئی نہیں ہے، امیر المومنین ایک شہر کا جو حاکم ہونے کے باوجود اپنا کوئی خادم نہیں رکھا، اور بیوی اگر بیمار ہے تو گھر کے کام کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کیا، گھر کا کام بھی خود کر رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اب رات کا جو وقت ہے نا، دن کا وقت میں نے رعایا کے لیے رکھا ہے، ان کے معاملات میں سولو کرتا ہوں، نپٹاتا ہوں۔ تو ہاں، حالانکہ فرض نمازیں دیگر جو چیزیں اس میں ادا ہوتی ہے، لیکن اب زیادہ وقت عبادت میں کیسے گزرے، تو رات کا وقت ہے نا میں نے عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اس لیے وہ رات کے وقت میں جو ہے میں ملاقات نہیں کرتا کسی سے۔
پھر آپ فرماتے ہیں میرے پاس پہننے کے لیے نا ایک ہی لباس ہے، ایک ہی لباس ہے، تو کوئی دوسرا لباس نہیں ہے، تو ایک دن میں اس لباس کو دھوتا ہوں، اس لیے اس دن میں کسی سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، اور ان کو بڑی المناک ان کی شہادت ہوئی، بڑی تکالیف دے دے کر ان کو شہید کیا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک صاحب ایمان نہیں تھا، میں جب وہ یاد آتی ہے شہادت تو میرا دل بڑا کرتا ہے کہ کاش میں اس وقت تک جو مسلمان ہو چکا ہوتا اور ان کو بچانے کی میں کچھ کوشش کرتا۔ وہ جب ان کی شہادت یاد آتی تو بہت غم کا جو ہے میرے اوپر غلبہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے کبھی غشی طاری ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقوق العباد کی ادائیگی، سادگی، جو کچھ ملا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، دوسروں پر ترجیح دے دینا، دوسروں پر تصدق کر دینا، اور یہ عبادت کے لیے اتنا وقت کہ رات کا وقت جو ہے عبادت کے لیے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یعنی معمول کہ ایک واقعے کے اندر آپ دیکھیں ناظرین، ایک چیز نہیں ہے بلکہ کئی چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ ٹاپک ہمارا نفلی عبادات ہے، لیکن اس واقعے کے اندر ان کا نفلی عبادت کا معاملہ بھی ہے کہ رات میں آپ نے جو وقت تھا اس وقت میں اپنی رعایت سے نہ ملتے، بلکہ اس وقت کو آپ نے خاص کیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ نفلی عبادت کا آپ کا معاملہ ہے۔ اور پھر آپ دوسرا اگر دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بھی اوصاف کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اچھا، صدقہ و خیرات بھی نفلی عبادت ہے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفل عبادت کرنا، یعنی صدقہ و خیرات کرنا، یہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا معاملہ کہ آپ گھر کے کام کاج بھی انجام دے رہے ہیں نا، اپنی زوجہ محترمہ کے جو کام ہیں، جو گھر کے کام کاج ہیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کا کرنا۔ پھر آپ کی زندگی آپ دیکھیں ایک حاکم ہے، ہمارے یہاں پر جو ہوتا ہے نا کہ کسی بندے کو تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی کرسی مل جاتی ہے نا، تو زمین پر اس کے پاؤں نہیں آ پاتے ہیں۔ لیکن حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر کے حاکم ہیں آپ، لیکن انداز آپ دیکھیں کیسا عاجزی والا انداز ہے، کیسا پرہیزگارانہ آپ کا انداز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو حاکم نہیں خادم کے طور پر رکھتے تھے، اور اس طریقے سے یقیناً پھر جو انجام پاتے ہیں امور، اس طریقے سے جو معاملات انجام پاتے ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے معاملات سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، عاجزی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ تو یہ اگر چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوں گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت برکتیں ملیں گی۔ کیا کہیں گے اس میں مظفر بھائی، جو لوگ ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا بہت جو ہے نا عہدہ مل جاتا ہے اور اس طرح کی ان کے جو مزاج بن جاتا ہے، بالخصوص یہ ایک ٹاپک چھڑ کر بات کر رہا ہوں، تو ان کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ ہمارے یہاں بھی لوگوں کو عہدے ملتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ملتی ہے، ذمہ داری کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب تک بندے پر عہدہ نہیں ہوتا نا، سب سے جھک جھک کر مل رہا ہوتا ہے، سب سے عاجزی کے ساتھ، سب سے پیار محبت سے مل رہا ہوتا ہے۔ اور جناب والا ہمارے یہاں تو چونکہ ایک ووٹنگ بھی ہوتی ہے، تو ووٹ لینے کے لیے بعض اوقات لوگوں کے گھر گھر جا کر جو ہے ایک عاجزی والا ماحول ہوتا ہے، لیکن بندہ جیسے ہی کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ جن کی مرہون منت، جن کی وجہ سے بندے کو یہ عہدہ ملا، یہ منصب ملا، جن عوام کی وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے، اب انہی پر جو ہے نا بعض اوقات وہ سختیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کو ستا بھی رہا ہوتا ہے، ان کی بات بھی نہیں مان رہا ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے یہ، اگر آپ اس پر کچھ فرمانا چاہیں؟ دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کے نزدیک جو ہے سرخرو رہیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہری جو ہے اخلاق پیش کرنے کا اور صرف ظاہری طور پر صرف باتیں کرنے کا جو ہے وہ درس نہیں دیا، بلکہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے بھی لوگوں کے دل جیتنے کا جو ہے درس دیا الحمدللہ۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جن کو مقرر فرمایا، خلفائے راشدین ہوتے رہے، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اسی طرح فاروق اعظم کا جو معاملہ جو ملتا ہے، تو آپ جو ہے آپ کی اگر تاریخ دیکھی جائے، اتنا زبردست آپ کا معاملہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کے گھر کا نا کوئی بچہ آیا، صاحب خانہ کے گھر کا بچہ آیا کوئی، تو آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا، اسے پیار کرنے لگے، اور ابھی ایک شخص کا جو ہے نا وہ حکم نامہ لکھوا رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے نا فلاں شہر کا جو ہے نا یہ گورنر بنے گا، یہ خادم بنے گا، یا وہاں کا والی بنے گا، اس کا لکھوا رہے تھے۔ تو وہ شخص نے یہ دیکھا، آپ اتنے بڑے امیر المومنین اور آپ جو ہے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں تو میرے 10 بچے ہیں، 8 بچے 10 بچے جو ایک تعداد اس نے بتایا، آپ تو اس طرح سے دوسروں کے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا۔
اپنے بچوں کو کبھی ایسے بوسہ نہیں لیا, ایسے گود میں نہیں بٹھایا. آپ نے نا وہ لکھنے والا جو قرار وہ تھی, جو ایگریمنٹ بن رہا تھا, جو اس کی پیپر بن رہا تھا, اس کو رکوا دیا اور فرمایا نہیں, یہ اس کو ہمیں حاکم نہیں بنانا ہے. یہ جب اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا تو رعایا سے کیا پیار کرے گا. کیا بات ہے. یہ اپنے ماتحتین کا جو ہے نا ادب جو ہے, ماتحتین جب اپنے سگی اولاد سے اس کو محبت نہیں ہے, محبت شفقت اپنی اولاد پہ نہیں کرتا ہے, تو یہ آج جو ہے وہ دوسروں پر کیا کرے گا. تو آج یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر کچھ بن بھی جاتے ہیں نا تو کیا ہو جاتا ہے, اس کا سارا اپنا محور اپنی ذات, اپنی فیملی اور جو اپنے بہت قریبی ہوتے ہیں. بعض اوقات اگر کوئی بنتا بھی ہے, کسی منصب پر آتا ہے, تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لوں. اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ عہدہ بھی ہے, چند دن کا ہے, کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے, جو بنا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں بن گیا, تھوڑے عرصے بعد چینج ہو جائے گا, کچھ سال بعد چینج ہو جائے گا, پھر سے کوئی الیکشن ہوگا, پھر سے کوئی ترکیب بنے گی, ذمہ داریوں کی تبدیلی ہوگی, کہیں کا کہیں چلا جائے گا. تو جتنے ٹائم کے لیے آیا ہوں میں خود زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لوں, میرے خاندان والے فائدہ اٹھا لیں, میں اپنے ریسورسز استعمال کر کے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے قریبی لوگوں کو جہاں جہاں منصب پر لگا سکوں, جہاں ان کا فائدہ کرا سکوں. باقی جس عوام کے لیے, جس عوام نے یا جن لوگوں نے, جن تنظیم والوں نے, جن ادارے والوں نے مجھے رکھا ہے, اس کے کیا مقاصد ہے, صحیح, ان کی فلاح و بہبودی کے لیے مجھے کیا کام کرنا ہے, اس سے بندہ جو ہے ہٹ جاتا ہے, انداز بدل جاتا ہے. پہلے اچھے سے ملتا جلتا تھا, نہیں اب تھوڑا مجھے الگ بن گیا ہوں, حاکم بن کے رہنا ہے. حالانکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ بھی امیر المومنین تھے, ان کا انداز یہ تھا نا کہ اپنے سے پیچھے کسی کو چلنے نہیں دیتے تھے. اچھا, ادب کے ساتھ کوئی اگر ہاتھ باندھ کر کے آپ چل رہے ہیں نا, پیچھے پیچھے کوئی چلنے کی کوشش نہیں, میرے ساتھ ساتھ چلو. کیا بات ہے, سبحان تو اللہ. یہ انداز جو اسلام کا دیا ہوا ہے, اگر بندہ جو ہے نا اس کو اپنائے, یہ بھی سوچے میرا یہ منصب عارضی ہے, میرا یہ عہدہ عارضی ہے, اگر میں نے اچھے انداز سے لوگوں سے ملا, لوگوں کے دل میں مقام بنائے رکھا, تو یہ منصب چلا بھی جائے گا نا تو لوگوں کے دل میں میری محبت باقی رہے گی. اور اگر منصب کے آنے کے بعد انداز بدلا تو پہلے کی محبت بھی ختم ہو گئی, منصب بھی چلا گیا, تو میں جاؤں گا کہاں, بعد میں ان لوگوں سے کیسے ملوں گا, بعد یہ میں جو میری کچھ رعایت کرتے تھے, محبت دوستی کچھ رکھے تھے, تو یہ بھی ختم ہو جائے گی, تو پھر میں کہاں جاؤں گا. تو بندے کو وہ وقت سوچ کر کہ بھائی بعد میں بھی ان کی ضرورت پڑے گی, ان کا کام پڑے گا, اور پڑے یا نہ پڑے, اچھے انداز سے ان کی خدمت, جس کی مدد ہو سکتی ہے, جس کی خدمت, اور جو حق پر ہے, ناانصافی سے بچتے ہوئے, رشوت سے بچتے ہوئے, بندہ جو ہے اچھے انداز سے جو خیر خواہ ہو سکتا ہے کرتا رہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ناظرین, تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کہ کس انداز سے ہمارے بزرگوں کا جو انداز تھا اور جو ایک طریقہ کار تھا, اگر اس کو ہم لے کر چلیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی معاشرے کے اندر سرخرو ہوں گے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو ہم بھلے ہی کسی منصب پر ہوں, کسی بھی جو ہے نا وہ عہدے پر ہوں, اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ الرحمن مجھے عاجزی اختیار کرنی ہے, مجھے نرمی کے ساتھ کام کرنا ہے, نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے, اگر یہ میں بھی اور آپ بھی اگر یہ ذہن بنا لیں انشاءاللہ, اگر آپ گھر کے ایک سربراہ ہیں, اگر ایک والد ہیں, تو آپ سے جو لوگ وابستہ ہیں, جو آپ سے وابستگان ہیں, جو آپ کے تحت آپ کی یقیناً آپ کی زوجہ آتی ہے, آپ کے اپنے بچے آتے ہیں, گھر کے دیگر افراد جو آپ کے تحت آتے ہیں, ان کے ساتھ نرمی کا انداز ہو. اگر معاشرے کے اندر کوئی آپ کا ایک مقام, ایک حاکم آپ ہیں, کسی کرسی پر آپ کو ایک سمجھے کہ عہدہ ملا ہوا ہے, کوئی آپ کو منصب ملا ہوا ہے, تو اپنے لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں. اور یقین مانیے کہ اگر سختی بندہ کرتا ہے نا, تو لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ منصب جو ہے آپ کا, اس کی وجہ سے آپ کی عزت تو کریں سختی کی وجہ سے, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کی زیادہ سختی کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت شاید کریں گے, لیکن آپ کا احترام دل میں نہیں ہوگا. تو آپ کا احترام دل کے اندر باقی رہے, اس کے لیے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں آسانی والا, پیار والا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت عزیز بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ٹاپک چل رہا تھا نفلی عبادت, ماشاءاللہ اور بھی چیز ہم نے اس میں ایڈ کی, مزید ہم دوبارہ اس کی طرف بڑھیں گے. آئیے اس سے پہلے کچھ ناظرین کی فرمائشیں ہیں, کچھ کالز ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے سے ماشاءاللہ الرحمن ہمارے اسلامی بھائی کچھ فرمائشیں بھیجتے ہیں, تو آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. پہلے خواجہ پیر اشرفی کہتے ہیں آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو, آپ کو یہ بہت بہت مبارک, خیر مبارک, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اچھا, اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں سمایا ہمارے سمایا نہیں, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. پٹیل سر کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا, یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے جناب. اچھا, اسی طریقے سے
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں خیریت. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. کہتے ہیں برائے مہربانی مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کلام سنا دیجیے. ماشاء اللہ الرحمن. اس طرح کی مختلف کلاموں کی فرمائشیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. جی. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے، رمضان مبارک ہو سامنے کعبے کے، ہو سامنے کعبے کے. افطار کرائے گا، افطار کرائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے. اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے. شاہ تشنگی بڑی ہے، یہاں دھوپ بھی کڑی ہے. شگی حوض کوثر آنا، شگی حوض کوثر آنا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے. مقصد بھی
پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور ابتدا دیا، بن مانگے دیا اور ابتدا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے پہ تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے پہ تیری نیت نہ بھری، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا۔ اور اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے ہے، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زبردست، ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا کلام، اور مجھے جو پسندیدہ کلام ہے ان میں سے ایک یہ کلام بھی ہے۔ الحمدللہ، الطاف بھائی کے ماشاءاللہ پسندیدہ کلام ہے، بہت زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک آڈیو ہمارے پاس آئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ، عبدالرشید عرض کر رہا ہوں جودھ پور راجستھان سے۔ آپ سبھی کو جمعہ خوب کو مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار۔ ماشاءاللہ، جی، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار۔
पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। मांग बार बार, मांग बार बार, दिल से मुस्तफा को तो पुकार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। जगह जगह भी गए वो करम भी करते गए, जगह जगह भी गए वो करम भी करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। ऐसे गे सरकार मेरे, ऐसे गे सरकार, ऐसे गे सरकार मेरे, ऐसे गे सरकार। हाजियों आओ शगन शाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और से सुर तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो। ऐसे गे सरकार मेरे, ऐसे गे सरकार, ऐसे गे सरकार मेरे, ऐसे गे सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जी नाज़रीन, तो नात ख़ानी भी हमने शामिल की। हमारे इस प्रोग्राम की ये ख़ुसूसियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें जहाँ इल्म दीन भी आपको सिखाते हैं, एक ख़ास टॉपिक पर गुफ्तगू होती है, वहीं पर हम आपको नातें भी सुनाते हैं, आपकी फरमाइश भी हम जो आपके फरमाइशी कलाम है उनको भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम को आप देखा करें शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ। सुबह सुबह एक नात सुनने का एक अलग ही ज़ौक़ है, एक अलग ही मज़ा है। सुबह सुबह ही एक यकीनन एक प्यारा सा एक मौसम होता है, ठंडा ठंडा ये मौसम होता है। तो घरों में आप कोशिश किया करें कि नाश्ता करने के साथ साथ ही आप, अभी कई जगह पर जो है ना, बिलख़ुसूस मुंबई में भी जो है इस वक्त 10, साढ़े 10, 11 बजे नाश्ते होते हैं कई लोग घरों के अंदर, शहरों के अंदर भी। गाँवों में तो एक खैर सुबह सुबह उनकी सुबह हो जाती है, लेकिन वो भी अपने कामकाज पर जाते हैं, दुकान पर बैठते हैं, तो अपनी शॉप पर इसको लगाकर चैनल को हमारे इल्म दीन भी हासिल करते रहे हैं, कामकाज भी करते रहें। तो एक वक्त में बहुत सारे काम हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ज़ौक़ नात नसीब फरमाए। टॉपिक हमारा था जो है नफली इबादत। इबादत के हवाले से माशाअल्लाह रहमान बहुत सारी बातें हमने सुनी कि इबादतों के क्या फ़ायदे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में क़याम करने वालों की क्या फ़जीलत बयान फरमाई, ये भी माशाअल्लाह अली शेर भाई ने बयान किया था। अब मैं चाहूँगा कि कुछ बुज़ुर्गान दीन के आप वाक़यात बताएँ अली शेर भाई, जिससे मज़ीद हमारा जो है ना एक जहन बने, ज़ौक़ बने कि हमें भी इबादतें करनी चाहिए अल्लाह की। जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत का मामला रहा, फिर सहाबा इकराम ने जो आपकी सोहबत पाई, उनके भी माशाल्लाह वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हुए, अल्लाह के वली हुए, उनका भी मामला माशाल्लाह निराला रहा। उनकी भी इबादतों के अगर हम वाक़यात पढ़ते हैं तो दिल करता है कि बस सुनते जाएं, पढ़ते जाएं। हमारा भी मतलब दिल करता है इबादत का। इस तरह से एक वाक़या मिलता है, और रोज़ुल फ़ाई की एक किताब है, उसमें हबीब नज्जार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो इबादत का मामूल था बड़ा निराला था। आप रात भर इबादत करते और दिन में रोज़ा रखते। ये भी एक टफ़ काम है ना, रात भर इबादतें हो रही हो, दिन में रोज़ा रखा जा रहा है। एक मरतबा क्या हुआ कि इस तरह का मामला आपका चल रहा था, तो कोई इफ्तार के वक्त उनके लिए खाना लेकर आया, तो आपने खाना नहीं खाया बल्कि वो दूसरे लोगों में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह। यानी रात भर इबादत की, दिन में रोज़ा रखा, इफ्तार का वक्त आया तो वो भी दूसरों को तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह। और फिर जब रात हुई तो फिर भूखी हालत में आपने रात भर क़याम फरमाया। जब सुबह का वक्त हुआ हज़रत, तो आपने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि मैं गफलत के समुंदर में डूबा रहा और गुनाहों के मैदान में चलता रहा। यानी देख रहे हैं आप, रात भर इबादत कर रहे हैं, दिन में रोज़ा रख रहे हैं, इफ्तार आया तो वो भी तकसीम कर दिया, फिर रात भर इबादत की, उसके बाद भी इनकिसारी आजिज़ी के साथ अब अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, या अल्लाह पाक, मैं गफलत के समुंदरों में डूबा रहा और गुनाहों के मैदान में चलता रहा, या अल्लाह पाक मुझे बख्श दे, मैं तेरी मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। तो ये हमारे बुज़ुर्गान दीन के
عمل ہوا کرتے تھے کہ عبادتیں بھی کر رہے ہیں, ریاضتیں بھی کر رہے ہیں, ہر وقت اللہ اللہ ہے, مگر اس کے بعد بھی آپ کی عاجزی, انکساری ایسی ہے کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا رہا, گناہوں کے میدان میں چلتا رہا, اللہ پاک سے جو مغفرت کی دعا طلب کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ہی ملتا ہے کہ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا انداز یہ ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ منصب مل جاتا ہے انسان کو, جو انسان مطلب اس کے زمین پر پیر نہیں لگتے ہیں, مگر یہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ, ان کے بھی لاکھوں مطلب مریدین ہوا کرتے تھے, ان کی عبادت ایسی ہیں, مگر رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو عاجزی دیکھیں ان کی, اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. اور آج لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ عبادت کر نہیں پاتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو نیک نمازی سمجھتے ہیں. حج کر لیا ہے تو ہر جگہ نام کے ساتھ حاجی لگانا ہے اور ذکر کرنا ہے, بغیر وجہ کے نہ اپنی عبادتوں کا اظہار کرنا ہے کہ میں وہ فلاں جب موقع پر حج پر گیا تھا نا تو یہ وہاں سے یہ چیزیں لے کر آیا تھا, اتنے عمرے کیے الحمدللہ, اتنی عبادتیں کرتا ہوں. یعنی عبادتیں نہ کر کے بھی ایک بزرگ کا فرمان ملتا ہے جس کا مفہوم ہے, پہلے تو لوگ جو ہے نا عبادت کرتے تھے اور پھر اس میں ریاکاری کچھ ہو جاتی تھی, کچھ ریا شامل ہو جاتی تھی, لیکن آج تو عبادت کرتے ہی نہیں اور ریاکاری کرتے نہیں. آج سوشل میڈیا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی پہنچ بھی گیا نصیب سے ماشاءاللہ مکہ پاک کی حاضری, مدینہ پاک کی حاضری, تو اب وہ وہاں ایسی سرزمین مقدس سرزمین جس پہ جانے کی سب کی تمنا ہوتی ہے, دعائیں ہوتی ہے, اور وہاں جا کر سب کچھ بھول جانا چاہیے. کیا بات ہے دنیا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا بات ہے دنیا بھول گیا, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کہ بندہ جو ہے نا اب وہاں پہنچ کے تصور ہی نہ رہے کیا دنیا ہے, کیا میرا گھر ہے, کیا میں ہوں. لیکن بندے کو خیال ہے سوشل میڈیا کا, بندے کو خیال ہے اپنے دوستوں کو بتانے کا. گنبد خضرا پر بھی جو حاضری ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف میں, تو بعض لوگ کبھی کوئی پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, بھائی سیلفی میں آنا چاہیے, پیچھے آنا چاہیے گنبد خضرا, اور جا رہا ہوں عمرہ کر رہا ہوں. آج دکھانے کا معاملہ زیادہ ہے, اور بزرگان دین عبادتیں کر کے گناہوں سے بچ کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے تھے. اور اگر نیکی کر سمندر میں ڈال, وہ معاملہ تھا نا. اب یہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال, نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال, نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال, نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اور ایسا لگتا ہے مظفر بھائی کہ جب تک بندہ جو ہے نا, لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے, لوگوں کا یہ انداز بن چکا ہے, جب تک سوشل میڈیا پر اپنی عمرے کی جو پکس ہیں, اچھا اگر بندہ نے اگر حلق کروایا تو اس کی فوٹو ڈالے گا. اچھا یہ جب تک یہ ان چیزوں کو کر نہیں لیتا نا, تب تک اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا عمرہ مکمل ہوا ہی نہیں ہے, وہ لذت نہیں مل پا رہی ہے, وہ چین نہیں مل پا رہا ہے. لوگ کچھ داد دیں گے, کچھ 10-15 لوگ جو ہے نا مجھے لائک کریں گے, میرے جو ہے نا کمنٹس میں آ کر کمنٹ باکس میں کہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ حاجی بن گئے, آپ نے عمرہ کر لیا, آپ نے حج کر لیا. جب تک لوگ یہ نہیں کہیں گے تو دل میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ یار میرا حج قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا. چلیں حج کی بات آ گئی تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, غالباً حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. شاید آپ عمرہ کرنے گئے تھے, حج کرنے گئے تھے, تو آپ نے کعبہ شریف کی جو چادر ہے اس کو پکڑا اور رونے لگے, دعا کرنے لگے, اللہ پاک قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, تاکہ میرا جب لوگوں سے سامنا ہو, میرے مریدین میرے سامنے ہو تو مجھے شرمندگی نہ ہو. اللہ اکبر. اولیاء کرام کے سردار ہیں, آپ بھی حج کرنے گئے یا عمرہ کرنے گئے, جیسے ابھی عمرے کی بات چلی تو اسی میں عرض کر دیا کہ وہ بھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم بھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں. فرق دیکھیں, وہ چادر کو پکڑ کے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اندھا اٹھانا, اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے, قبول نہیں ہے, تو مجھے اندھا اٹھانا. حالانکہ یہ تو وہ ذات ہیں کہ جن کی برکت سے لاکھوں لوگوں کے اعمال قبول ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ نصیب فرمائے. اسی طرح حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں, کروڑوں حنفیوں کے مقتدی امام ہیں, آپ کا عالم دیکھیں. آپ کے گھر کے سامنے ایک گھر تھا, تو ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان سے, کہ ابا جان میں روزانہ اپنی چھت پر آتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں رات کے ٹائم یہاں ایک پلر ہوتا تھا, وہ آج مجھے پلر نظر نہیں آ رہا. یعنی کہہ رہی ہے کہ میں روزانہ ایک پلر یہاں محسوس کرتی تھی, آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ان کے جو ابا جان نے, انہوں نے بتایا کہ بیٹی وہ پلر نہیں تھا, وہ امام اعظم تھے. اللہ اکبر. غیر مسلم کا گھرانہ تھا. اس انداز سے کھڑے ہو جانا کہ حرکت نہیں ہے, ہاں مطلب کنٹینیو رات بھر قیام کرنا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں ایک پلر مجھے محسوس ہوتا تھا, وہ آج نظر نہیں آ رہا. تو اس نے کہا کہ پلر نہیں تھا, وہ امام اعظم تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ہاں کہ آج نہیں ہے تو ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. ہمارے بزرگان دین کا عمل ہے کہ رات بھر آپ قیام کرنا پسند فرمایا کرتے. زبردست زبردست. اچھا, یہ جو ایک عمل سے ایک عمل میں اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں ہم اور نیتیں بہت ساری بڑھا سکتے ہیں,
کہ کئی اچھی نیتیں کر کے عبادت کے ساتھ یہ بھی ہوگا جو حسب موقع، لیکن آج بندے اعمال میں اللہ کی رضا کے علاوہ بندوں کی رضا جو ہے شامل کر رہے ہیں، ریاکاری۔ اگر بندہ جو ہے کسی نیک عمل سے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کوئی اور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، میں اس لیے عبادت کروں کہ لوگ مجھے نیک سمجھے۔ بعض لوگ کا یہ انداز ہے، ایک شخص سے سابقہ پڑھا تھا تو ان کا کچھ آفس تھا اور کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ پاسپورٹ بنانے کا دیگر اور چیزوں کا کچھ کام تھا، تو وہ ایک امام صاحب نے بتایا تھا مجھے، ان کے ہاں جو کام کرنے والے لوگ تھے نا، تو ان کو وہ ٹریننگ دیتے تھے، جب بھی فون آئے نا کسی کا تو کہنا کہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے مسجد میں۔ تو بولے جتنے بھی جو ان کے کسٹمر ہیں، کلائنٹ ہے، جب بھی فون کرتے تھے تو بولے یہ جب آپ کہو گے نا کہ نماز پڑھنے گئے، نمازی ہیں، نیک نماز، تو لوگوں کو لگے گا بار بار یہ جاتے ہیں مسجد ہی میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو اچھا امپریشن پڑے گا، تو لوگ بھروسہ کریں گے۔ تو بندہ آج اپنی عبادت یا کرے یا نہ کرے، وہ اس کی ریاکاری کر، اچھا اس کا نقصان کتنا بڑا ہے، قیامت کے دن ایسے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا جائے گا۔ ایسے بندے جو ریاکاری کرتے تھے اور تنہائی میں بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بہت نیک بنتے تھے، تو ایسوں کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا جائے گا، جنت کا دروازہ کھلوایا جائے گا۔ یہ خوشی خوشی آئیں گے کہ چلو جنت میں داخلے کا موقع ملے گا۔ جنت کے قریب آ کر جو ہے نا، جب وہ قریب پہنچیں گے نا، دروازے کو بند کر دیا جائے گا، نعمتیں دکھا دی جائے گی اندر کی، اور دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا اے فرشتوں ان بندوں کو جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندے عرض کریں گے مالک و مولا، اگر جہنم میں ہی جانا تھا، تیرا فیصلہ تھا ہمیں جہنم میں ہی بھیجنے کا، تو کاش تو نے جنت دکھائی نہ ہوتی، جنت کی نعمتیں نہ دکھائی ہوتی، اس کے قریب نہ پہنچایا ہوتا تو ہمیں کم تکلیف ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے بندو تمہارا ناس ہو، تمہاری یہی سزا ہے کہ جب تم دنیا میں تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے، تو عبادتیں بھی جو تم نے کی نا اپنی نیک نامے کے لیے کی، نیک کہلانے کے لیے کی، میرے لیے عبادت نہیں کی۔ بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایسی عبادتیں لے کے میدان محشر میں کھڑا ہوگا نا، تو اس کو حکم ہوگا کہ اپنا اجر اس سے جا کے تلاش کرو، اس سے جا کے مانگو جس کے لیے تم عبادت کرتے ہو، میرے لیے تو عبادت نہیں کی تم نے۔ تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ ناظرین بھی اگر غور کریں، اگر ہم علماء نے بھی فرمایا کہ بلا کسی حاجت کے اپنی عبادت کا اظہار کرنا، یہ بھی ریاکاری میں شامل ہوتا ہے۔ خیر یہ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو آپ اس پر بدگمانی نہ کریں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی دل میں نیت ہو اچھی، لیکن اپنے دل پر غور کریں کہ کیا مقصد تھا میرا یہ بتانے۔ ہاں اگر پیر صاحب ہیں کوئی، وہ اگر اپنے مریدین کو بتا رہے ہیں تو وہ ان کی تربیت اور مطلب ان کی ترغیب کے لیے ہوگا۔ کوئی استاد جو ہے وہ اگر شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ الحمدللہ میں تہجد کی نماز کا پابند ہوں، میں روزانہ اتنے اسباق پڑھتا ہوں، میں یہ عبادتیں کرتا ہوں، تو ان کے شاگرد بھی ترغیب حاصل کر کے کریں گے۔ لیکن ہر شخص کا اتنا ایسا حلقہ احباب نہیں ہوتا، ایسے فالوورز نہیں ہوتے، تو وہ ہر ایک کو اپنی عبادت بتانے بلکہ چھپا کر رکھنے میں فائدہ ہے۔ بعض بزرگان دین تو اگر بلند آواز سے اللہ کا ذکر بھی کیا ہے، جو بھی عبادت لوگوں پر ظاہر ہوتی تھی نا، تو وہ اس کو اپنے طور پر کل عدم قرار دیتے تھے کہ کینسل بھائی، اب اس عبادت کو تو بھول جاؤ، اب اس کا تو شاید ثواب نہیں ملے گا، لوگوں پہ ظاہر ہوگا۔ ایک بزرگ کے حوالے سے مجھے یاد آیا، جی نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے 40 سال تک روزے رکھے اور ان کے گھر والوں تک کو پتہ نہ ہوا کہ 40 سال روزے رہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی کہ آپ جب صبح گھر سے کام کے لیے نکلتے تو گھر سے ٹفن لے لیتے ساتھ میں، اور راستے میں کسی غریب کو کوئی اس کا حقدار ہوتا اس کو دے دیتے، اور واپسی جب شام کو آتے تو ٹفن خالی لاتے، اور شام کو گھر پہ آ کے مغرب بعد، کیونکہ پورے دن روزہ رہتے اور جو ہے نا آپ شام کو مغرب بعد گھر پہ آ کے کھانا کھا لیتے۔ گھر والوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ٹفن لے کے گئے تو انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، وہ کسی کو دے دیتے غریب کو، اور اس طرح 40 سال تک سلسلہ رہا۔ صبح جو ہے نا وہ نکلتے، پورے دن روزے رہ کر پورے دن گزارتے، اور شام کو گھر میں کھانا کھا لیتے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا انداز کہ گھر والوں سے بھی نیکیاں چھپائی جاتی ہیں۔ جس کے لیے بس روزہ رکھا وہ جانے، سبحان اللہ، اور کوئی نہ جانے، گھر والے بھی نہ جانے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ جن کو عبادت سے محبت ہوتی ہے نا، جی، تو وہ اس کے لیے مطلب انتظام بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں، باحیات ہیں۔ امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھیں آپ، ماشاءاللہ کتنی عبادتیں ہیں آپ کی، اتنی عمر آ گئی مگر اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ مدنی مذاکرے ہیں، لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے مطلب سلسلے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، جو عبادت کو پسند کرتے ہیں، جن کو ہے نا کہ مجھے عبادت کرنی ہے بس، ہے نا، تو وہ طریقے بھی اپناتے ہیں۔ جیسے ہمارے دور میں الارم کی ترکیب ہوتی ہے، اچھا ہم نے رمضان تک الارم لگایا، پورے مہینے سیٹ اپ
کہ بھائی پورے مہینے اتنے ٹائم مجھے اٹھنا اٹھنا ہے. ہے. اور جیسے ہی رمضان گیا اللہ 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 تو اب الارم چینج کر دیا گیا. اب کس لیے لگ رہا ہے کہ مجھے 8 بجے جاب پر جانا ہے. مطلب کتنی بدقسمتی ہے, کتنی بیوقوفی ہے انسان کی کہ انسان نے رمضان کے مہینوں کی عبادت سمجھا, جبکہ عبادت تو ہر مہینے میں فرض ہے. نماز ہے تو وہ تو ہر مہینے میں فرض ہے نا. اچھا, صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں نے پڑھا تھا کہ آپ کا معمول کیسا تھا. آپ مطلب اپنے آپ کو عبادت کے لیے کیسے جگایا کرتے تھے. وہ آتے تھے کہ میں سردیوں کا جب موسم آتا تو چھت پہ سویا کرتا تھا. اچھا, ٹھنڈی زیادہ لگتی. اچھا, ہاں, چھت پہ سویا کرتا تھا تاکہ سردی مجھے سونے ہی نہ دے. ہاں, اب دیکھیں مطلب اب ان کو تو عبادت کرنی ہے تو کچھ تو کریں گے نا. اب ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اگر آپ کو بھی عبادت کرنی ہے تو آپ بھی کوئی نہ کوئی طریقہ اپنائیں گے نا. اب جیسے رمضان میں آپ نے طریقہ اپنایا کہ گھر والوں مجھے اٹھا دیا کریں, الارم لگایا, تو اگر اب واقعی آپ کو عبادت کرنی ہے تو آپ اس طرح کا انتظام کریں گے. اب دیکھیں نا, صفوان بن سلیم سردیوں کی رات میں اوپر سویا کرتے تاکہ سردی میں سونے ہی نہ دے, کیا بات, اور گرمی میں روم میں سویا کرتے تھے تاکہ گرمی کی جو ہیٹ ہے وہ مجھے نہ سونے دے, تاکہ مجھے عبادت مل جائے. سبحان اللہ. تو ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہوا کرتا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ پاک نصیب فرمائے. بزرگوں کا انداز یہ بھی تھا نا مظفر بھائی کہ نیکیوں کے اندر مقابلے ہوتے تھے نا, جی, اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی حکم ارشاد فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات, کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ, نیکیوں کے اندر مقابلہ کرو, آگے سے آگے بڑھو. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں لوگوں سے, لیکن نیکیوں کے اندر بلکہ بعض گناہوں کے اندر مقابلے ہوتے ہیں. ایک مثال ہے کہ بھائی ہم جوا کھیلتے ہیں, دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے, کون زیادہ پیسہ کماتا ہے, یہ لوگ اس طریقے سے کھیلتے ہیں. اچھا, بعض اوقات اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے نا وہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولنے کے اندر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے کے اندر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی فلمیں دیکھ چکا ہوں, تو کتنی دیکھ چکا ہے, میں نے اتنے گانے سنے ہیں, میں نے فلاں گانا سنا ہے, تو نے تو اتنے ہی گانے سنے, میں تو اتنے گانے سن چکا ہوں, میں نے اتنی فلمیں دیکھ چکی ہیں, میں تو جناب یہ کام کر چکا ہوں. اچھا, بعض اوقات یہ بھی بدقسمتی سے یہ بات کہنا پڑ رہی کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ نامحرم عورتوں سے رشتے بنانے کے اندر مقابلہ کرتے ہیں کہ میری تو 3 گرل فرینڈ ہے, تیری ایک ہی ابھی تک, پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میری ایک اور بن جائے. یہ بھی مطلب صرف یہ اسی دنیا کے اندر اسی زمین پر یہ سب کچھ چل رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں. تو گناہوں کے اندر لوگ مقابلے, اچھا یہ تو گناہ ہو گئے. پھر بعض اوقات لہو و لعب کے اندر جو نا کھیل کود کے اندر مقابلے ہوتے ہیں, یعنی جو گناہ تو نہیں ہے بذاتی ہی, لیکن وہ ہیں مطلب فضول کام ایسے ہیں, ان کے اندر بعض اوقات مقابلے ہوتے ہیں. تو اب ہمارے بزرگوں کا جو انداز تھا نیکیوں کے اندر مقابلہ کرنا, تو وہ کچھ انداز اگر بیان فرمائیں آپ. ظاہر ہے کہ بندہ جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجنے کا مقصد ہی بیان کر دیا کہ دنیا میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے, اور زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں پرکھے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو بندے کو آج مہلت بھی دی گئی ہے, چھوٹ بھی دی گئی ہے, سمجھا بھی دیا گیا, بتا دیا گیا ہے کہ عبادت کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو. تو بندہ اگر عبادتوں میں آگے بڑھے گا, صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی دیکھیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہم نے, صحابہ کرام نیکیوں کے معاملے میں, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چند عبادتیں کر لی نا تو بس اسی پر جو اکتفا ہے. نیا جو موقع آتا تھا عبادت کا, چاہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو, مالی عبادت ہو, ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام قولی عبادتیں, تمام بدنی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے. حج ہے, زکوٰۃ ہے, مالی عبادتیں, اسی طرح زبان کی قولی عبادت ہے, نماز جو ہے پورے بدن کی جو عبادت ہے. تو یہ جو جتنی بھی عبادتیں سب اللہ کے لیے. اب ان کو جب موقع ملتا تھا, جیسے اگر کوئی موقع آتا تھا مدد کرنے کا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا تھا تو صحابہ کرام پیش ہوتے تھے. ایک ایسا موقع آیا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ مال قربان کرنے کا ہمارے آقا نے ترغیب دلائی, اللہ کی راہ میں ضرورت تھی اسلام کو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے مال زیادہ عطا فرمائے. صحابہ کرام سب پیش رہتے تھے, کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا, بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مال مجھے زیادہ دیا ہے, اس وقت آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا, کوشش کروں گا, آج میں نیکیوں کے معاملے میں نا آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. تو آپ نے کیا کیا, اپنے گھر کے سارے مال کے 2 حصے کیے. 50% مال گھر کے لیے, 50% راہ خدا میں لے کر
یعنی گھر کے اندر 2 سوئی بھی تھی نا تو 1 سوئی گھر میں رکھی اور 1 سوئی راہ خدا میں لے کر وہ سارا مال لے کے نکلے. کتنی بڑی بات ہے. آج جو ہے نا زکوٰۃ صرف 2.5% ہوتی ہے, یعنی 100 میں سے 2.5 اور 40 میں سے 1, لیکن بندہ اس کو دینے کے لیے ہیلے بہانے, اور پھر اس کو دوسری کوئی نیکی کا کام کا بتاؤ تو پہلے پوچھتا زکوٰۃ چلے گی کیا, اس میں مسجد میں دینا ہے, زکوٰۃ چل سکتی ہے, اعتکاف والوں کی خیر خواہی کرنا, زکوٰۃ کی رقم چلے گی کیا, یعنی جو مجھے دینا ہی ہے دوسرے کام 97% جو ہے اس میں سے خرچ نہ کروں, یہ 2.5% والے میں سے ہی میں ادھر ادھر جہاں بھی دینا ہے دے دوں. لیکن وہ 50% خرچ کر رہے ہیں. کیا بات, ایک ہی موقع پر 50% اپنا مال, آدھی اپنی مالیت جو بھی کچھ ہے مال و اسباب وہ لے کر پہنچے سرکار کی بارگاہ میں. ان کو بھی کافی پذیرائی ملی. وہیں ایک صحابی تھے, رات بھر جو ہے وہ انہوں نے پانی دے کر ایک باغ کو جو ہے سیراب کیا تو چند کلو, چند نصف سا جو ہے کھجوریں ملی, وہ بھی لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب وہ مال جمع ہو رہا تھا, ہمارے آقا کا اعلان ہوتا تھا اور ادھر کمپٹیشن صحابہ کرام کا شروع ہو جاتا تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا, سب بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیش کر رہے ہیں. تو وہ صحابی جب یہ کھجوریں لے کر آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے جتنا مال تھا نا سب کے اوپر وہ کھجوریں رکھ دی. سبحان اللہ, یعنی مال کم ہو یا زیادہ دل دیکھا جاتا ہے, اچھی نیت دیکھی جاتی ہے. اب قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے گھر میں تھوڑا ہی سامان تھا, مال و اسباب تھا, لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ سارا مال لے کر یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی آپ نے راہ خدا میں پیش کر دیے, اور ایک چادر کو اوڑھ کر, کمبل کو اوڑھ کر اور ببول کے کانٹے اس پہ لگا لیے اور لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, آپ سے استفسار فرمایا, اے صدیق, اے ابو بکر, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کہ بس اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, آپ کا نام ہی کافی ہے, کسی سامان کی کیا حاجت ہے. تو اتنا بڑا انعام آپ کو ملا کہ جبریل امین حاضر ہوئے, اور جبریل امین نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا تھا جو صدیق اکبر نے پہنا. کیا بات ہے, واہ واہ. اور آ کر یہ پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام فرماتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. کیا بات ہے. شاعر نے کہا نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر اللہ کسی کی رضا جو ہے پوچھے, کتنا بڑا مقام اس کے لیے. تو صدیق اکبر کا یہ مالی معاملے میں قربانی. پھر پہلی صف حاصل کرنے میں صحابہ کرام میں کمپٹیشن ہوتا تھا. ایک مرتبہ پہلی صف میں جگہ نہیں تھی, اور شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ دوسری صف میں آپ کو جگہ ملی, تو آپ کے پاس کچھ مال موجود تھا. ایک جو آگے صحابی تھے ان کو مال کی حاجت تھی, تو آپ نے وہ جو مال ہے نا ان کو پیش کر کے کہ اگر آپ یہ مال لے لیں اور وہ جگہ جو ہے مجھے حاصل ہو جائے پہلی صف کی. ان کو حاجت تھی, انہوں نے وہ مال جو ہے پیش کر دیا, مال لے لیا اور ان کو جگہ دے دی. حالانکہ پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے, لیکن انہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی اور صدیق اکبر کو وہ جگہ حاصل ہوئی. اب انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ مال و دولت ہے یہ فتنہ ہے, مال و دولت کی مطلب مذمت بیان کی جاتی ہے, لیکن آج مال و دولت نے تو مجھے نیکیوں میں آگے بڑھا دیا. آج اسی مال کی وجہ سے میں دوسری صف میں تھا, دوسری صف سے پہلی صف میں آ گیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا, کیا کمال آپ نے جو ہے ان کو ذہن دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے صدیق, تم نے غور نہیں کیا, مال جب تک تمہارے پاس تھا تم دوسری صف میں تھے, جب مال تم سے چلا گیا تب تمہیں پہلی صف حاصل ہوئی. کیا بات ہے. تو صحابہ کرام جستجو, بلکہ ایک صحابی ایسے تھے کہ مسکین تھے, بہت فقیر تھے, بہت غربت تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں نا ان کے لیے اعلان فرمایا اور کہ دیگر جو صحابہ کرام ان کی مدد کریں, ان کو بہت حاجت ہے, صدقہ دو. ہمارے آقا کی طرف سے اعلان ہوا صدقہ دو. اب کوئی اٹھا, کسی نے اپنی چادر پیش کی, کسی نے کچھ پیش کیا, اب صدقہ جمع ہونے لگا ان کے پاس, ان کو لالا کے لوگ دینے لگے. اب جب ایک چادر آئی ان کے پاس, وہ رکھی, پھر ہمارے آقا نے ترغیب دلائی, پھر کسی اور نے اٹھ کر ایک چادر دی. اب ان کے پاس جو لینے والے مسکین ان کے پاس 2 چادر ہو گئی. اب پھر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دو. تو اب یہ جو جن کے لیے مل رہا ہے, جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے, جن کے پاس 2-3 چادریں جمع ہو گئی, یہ اپنی چادر میں سے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ مسکین کا صدقہ. اگر جو مال و دولت والا ہے وہ تو صدقہ دے
تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن جس کے پاس ہے ہی کم اور وہ اس میں سے صدقہ دے، تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے. ہمارے آقا نے بہت جو ہے شفقت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں صدقہ دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ دوسروں کو کہا جا رہا ہے، تمہارے لیے تو جمع کیا جا رہا ہے. لیکن ان کا جذبہ دیکھیے کہ ہمارے آقا اگر ترغیب دلا رہے ہیں، نیکی کا معاملہ ہو رہا ہے، عبادت کا معاملہ ہو رہا ہے، صدقے کا معاملہ ہو رہا ہے، تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، ابھی شب قدر کا جو معاملہ گزرا ہے، شب قدر میں ہمارے آقا نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت کا تذکرہ فرمایا تھا کہ 83 سال 4 مہینے بنتے. تو صحابہ کرام کو سن کر یہی جو افسوس ہوا تھا کہ ہماری عمریں تو بہت قلیل ہے اور اس میں بھی بہت سارا وقت سونے میں، کسب معاش میں نکل جاتا ہے، تو ہم حضرت شمعون کی طرح عبادت ہی نہیں کر سکیں گے، ہم تو ثواب میں پیچھے رہ جائیں گے، نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ جذبے پہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر رات ایسی، ہر سال میں ایک رات شب قدر عطا فرما دی کہ اگر وہ بندہ عبادت کرے تو اس کو ایک رات میں 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. 10 بار کسی کو شب قدر ملی اور 10 بار عبادت کیا تو 830 833 سال عبادت کی ثواب جو اس کو جمع ہو جائے گا. تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، بہت پیش رہتے تھے ہر موقع پر، مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو یا عملی عبادت ہو، نوافل ہو، تلاوت ہو، سب میں پیش آ یہ یقیناً سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست اتنے سارے واقعات ماشاءاللہ ابھی مظفر بھائی نے بیان کیے، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نیکیوں کے اندر مقابلے ہمارے ہونے چاہیے. نیکیوں کے اندر اگر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن تو نیکیوں کا جذبہ بڑھے گا. اب جن چیزوں کے اندر مقابلے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا کرکٹ کے مقابلے ہوتے ہیں، تو اب کرکٹ کے شوقین بڑھتے چلے جا رہے ہیں جناب والا. دیگر جو کھیل ہیں وہ کھیلے جاتے ہیں، ان کے مقابلے ہوتے ہیں، باقاعدہ لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ اس کے شوقین بنتے ہیں. اب چونکہ عبادتوں کے مقابلے نہیں ہوتے ہیں اتنے زیادہ تو لوگ اس کی طرف نہیں بڑھتے، لیکن جہاں پر جن ملکوں کے اندر آپ دیکھیں تلاوت قرآن کریم کے مقابلے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ کون زیادہ تلاوت قرآن کریم پڑھتا ہے، تو وہاں ایک شوق بڑھتا ہے اس کا. نعتوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر ماشاءاللہ جہاں نعتوں کا بہت سارے نعت خواں جہاں پائے جاتے ہیں نا، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نعت خوانوں کے مقابلے ہوتے ہیں. نعت خوان کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ کلام پڑھوں، میں زیادہ اچھا کلام پڑھوں. تو نیکیوں کے اندر ہم اگر اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو نیکیوں کا ذہن بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک وائس ہم شامل کرنا چاہیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ناظرین ہم سے سننا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محیب تاریخ ہے، میں موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں. مجھے کلام سننا ہے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک دو شعر اس کے شامل کرے گا؟ چلے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. جی ناظرین، تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام تقریباً مکمل ہوا. امید ہے بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کا آج موقع ملا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان آپ کے لیے کرنا چاہوں گا. الحمدللہ FGN چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے ہمارے ایک نئی صبح پروگرام کو آپ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. آنے والی جمعرات یعنی 10 اپریل کو الحمدللہ ایک نئی صبح کے 200 ایپیسوڈ مکمل ہونے والے ہیں، اور اس موقع پر انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل ایپیسوڈ 10 اپریل جمعرات کو انشاءاللہ پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس کی آپ دعوت کو عام کریں اور انشاءاللہ الرحمن نیکیوں کے اس کام کو مزید آگے بڑھانے میں ہمارا تعاون کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام کو دیکھیں اور علم دین حاصل کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں.
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی گوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا ہی کہے گا، الصلاۃ والسلام، ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کائنات عز و جل، جتنے بھی اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں شریک ہیں، سب کی تمام دلی جائز تمناؤں، حاجتوں، مرادوں کو اپنے کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ رب العزت، اس ماہ مبارک کی برکت سے سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں مشکلات کے شکار ہیں، ظلم و ستم کے شکار ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں، یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما، سب کے لیے آسانی عطا فرما، ان کے لیے مددگار پیدا فرما۔ اے رب العزت عز و جل، ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما، نفلی عبادات بھی خوب دل جمعی کے ساتھ تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو کچھ مانگو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہو عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو